नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। 2, 3, 4 खबरें हैं, आम खबरें। एक आम खबर यह है कि पाकिस्तान की नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान की और मोदी की नई यारी लग गई है। दूसरी नई चीज डेवलपमेंट ये हो रही है कि सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद यूसुफ रजा गीलानी को हुकूमत का एक अहम दावतनामा मिला है। तीसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून और JUI के रहनुमाओं की मुलाकात हुई है, जिसमें अगर अफवाहें जो चल रही हैं, जो फैसला किया गया या इत्तेफाक किया गया, अगर वो खबर दुरुस्त है तो फिर PDM के लिए सब मिलके फातहा पढ़ ले। चीजें क्या हैं, उसके तफसीलात क्या हैं, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो बात हो रही थी मोदी से वज़ीर आज़म इमरान खान की दोस्ती की। अब दुआ ये है, ख्वाहिश है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती बढ़े, फले फूले और लोगों के जो दुख हैं उनका मदावा हो सके। अब यारी किस बुनियाद पे लगी? यारी इस बुनियाद पे लगी कि हमाद अजहर साहब वजीर खजाना बन गए। उसकी सदारत में जो पहली मीटिंग हुई है, वो मीटिंग इसलिए हुई है कि इंडिया से कौन सी चीजें इंपोर्ट करनी है। PCC के इजलास में ये फैसला किया गया कि इंडिया से चीनी, कपास और कॉटन यार्ड इंपोर्ट की जाएंगी, क्योंकि सेठों को शदीद जरूरत पड़ गई है। क्योंकि आपको यकीनन याद होगा कि कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले पाकिस्तान में आलू की शॉर्टेज हुई थी, प्याज शॉर्टेज हुई थी, टमाटर की शॉर्टेज हुई थी। वो महंगे दामों बिक रहे थे, लोग चीख रहे थे, लेकिन इमरान खान की हुकूमत पे कानों पे कोई जूं नहीं थी। लेकिन अब सेठों को जरूरत पड़ गई तो फौरी तौर पे हिदायतनामा आ गया, वजीर खजाना चेंज हो गया और वजीर खजाना की पहली मीटिंग में इंडिया के साथ दोस्ती की पींघें बढ़ गई। ये तो मेरी तो जाती तौर पे जब मैंने होश संभाला है, मेरी ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर से बेहतर हों और जो भी मसाइल हैं वो पुरअमन तरीके से हल हो जाएं और ये जो खित्ते में मिलियंस लोग, करोड़ों लोग बसते हैं, वो खुशहाल जिंदगी गुजार सके। क्योंकि हमारा सारा ऑलमोस्ट बजट का बहुत सारा चंक दोनों ममालिक का जंग के नजर होता है, कशीदगी के नजर हो जाता है। अगर वो बच जाए तो इसे खित्ते के करोड़ों लोग सुख में जिंदगी गुजार सकते हैं। ये तो बात हुई कि नई यारी की, और इसके लिए हम दुआगू हैं, क्योंकि वजीर आज़म इमरान खान कुछ दिन पहले कह चुके हैं कि हमें अपने ताल्लुकात ठीक करने हैं, और हमारा सपह सालार साहब कह चुके हैं कि हमें घर को ठीक करना है और अड़ोस पड़ोस में ताल्लुकात बेहतर करने हैं। तो इसके लिए हम उनकी कामयाबी के लिए दुआगू हैं। दूसरी बात जो मैंने पहले की थी, वो की थी सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ गीलानी साहब, सैयद यूसुफ रजा गीलानी को स्पीकर कौमी असेंबली ने हुकूमत का एक अहम दावतनामा पहुंच दिया है। और अब देखना यह है कि ये दावतनामा कितना काबिल कदर होता है, कबूल होता है, नहीं होता, क्योंकि इससे PDM में और हुकूमत के दरमियान सफबंदी की लाइन खींचेगी और तयन होगा वो किस तरह। तो इसके हवाले से बात यह है कि स्पीकर असद कैसर साहब का ये कहना था गीलानी साहब को कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी कायम की जाए, जिसके लिए आपको दरखास्त ये है कि अपोजिशन को कहिए कि वो अपने मेंबरान के नाम दे दे ताकि ये कमेटी काम शुरू करे। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है स्पीकर कौमी असेंबली। वो किसी कौमी असेंबली के रुकन को, पार्लियामेंट जमात को ये नहीं कह रहा, वो सेनेट के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को ये चीज कह रहा है। यारी की पिंगी तो आपको समझ में आ रही है ना कि कहाँ नहीं बढ़ रही है। तो गिलानी साहब ने उसके फोन का खैर मुकदम किया
اور کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تو خواہش ہے کہ وہ پارلیمانی سیاست پہ یقین رکھتی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ پارلیمانی امور خوش اسلوبی سے چلے، نمٹائے جائیں، اور ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ جو انتخاباتی اصلاحات ہیں اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی مثبت کردار ادا کرے۔ یہ گیلانی صاحب کا رد عمل تھا اسپیکر صاحب کے فون کے جواب میں، لیکن اس کا یہ کہنا تھا کہ یار یہ چیزیں میرے ڈومین میں نہیں ہیں، میری ذمہ داری بھی نہیں آتے، کیونکہ پارلیمانی امور کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سید نوید قمر کو فوکل پرسن مقرر کیا ہے، آپ مہربانی کر کے اس کو ایک فون کر لیں، باقی تو ہم مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو ہو گئی اسپیکر صاحب اور گیلانی کے درمیان فون پہ بات چیت کی۔ اب قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، یقینی طور پہ اسد قیصر صاحب اب سید نوید قمر سے بھی بات کر لیں گے، اپوزیشن کی باقی جماعتوں سے بات بھی کر لیں گے۔ یہ فون، یہ کمیٹی میں شمولیت اہم کیوں ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 1 سال سے پی ڈی ایم میں شامل ساری اپوزیشن کی جماعتیں اسپیکر صاحب کے بنائے ہوئے کسی بھی کمیٹی میں اس بنیاد پہ شامل نہیں ہو رہی ہیں کہ وہ جانبدار ہے، وہ اپوزیشن کو ڈیو ٹائم ایوان میں نہیں دیتا۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ کچھ دن پہلے اسپیکر صاحب نے ایک سینئر پارلیمنٹرین کی کمیٹی بنائی تھی، کیونکہ پچھلے اجلاس میں ایک جھگڑا ہوا تھا، بڑے سینئرز پارلیمنٹرین ایم این ایز لڑ پڑے تھے، گر پڑے تھے، تو اسپیکر صاحب کی خواہش یہ تھی کہ یہ کمیٹی بنے اور یہ اس کو یقینی بنائے کہ ایوان کی کاروائی خوبصورتی سے، عزت و احترام سے چلے۔ لیکن اس کمیٹی میں اپوزیشن نے، پی ٹی ایم کی ساری جماعتوں نے شرکت سے انکار کیا تھا۔ اس کمیٹی کی ایک میٹنگ بھی ہوئی، لیکن اس میں صرف حکومت اور اتحادی جماعتوں نے شرکت کی تھی، اس لیے وہ اس طرح یہ کمیٹی ختم ہو گئی، کیونکہ اس میں اپوزیشن نہ ہو تو پھر کمیٹی کی اوقات کیا رہ جاتی ہے، اس کی حیثیت نہیں رہتی۔ یہ نئی یاری ہے اسپیکر اسد قیصر کی اور گیلانی صاحب کی، یہ اس کا حال احوال تھا۔ اور تیسرا رخ اس پروگرام کا وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی نے جے یو آئی اتحادی جماعت، اس کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری سے عام ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس بلانے کے حوالے سے اتفاق ہوا ہے، اور اس پہ یہ بھی اتفاق ہوا ہے کہ سربراہی اجلاس بلا کے اتحاد کے مستقبل کے حوالے سے چیزیں طے کی جائیں۔ اسی میٹنگ کے حوالے سے ایک چیز چل رہی ہے، وہ یہ چل رہی ہے میڈیا میں خبر کہ ان دونوں رہنماؤں نے یہ اتفاق کیا ہے کہ سینٹ میں قائد حزب اختلاف سید یوسف رضا گیلانی کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ مل کر نیا اپوزیشن لیڈر لانے کی کوشش کریں گی۔ اگر مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کے رہنماؤں نے اگر ایسا فیصلہ کیا جس کا کوئی اعلامیہ نہیں ہے، جو میڈیا پہ چل رہا ہے کہ وہ سید یوسف رضا گیلانی کو ایز اپوزیشن لیڈر تسلیم نہیں کریں گے، تو یقین جانیے، یہ سمجھ لیجئے کہ آپ پی ڈی ایم کے لیے فاتحہ پڑھ لیں، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اگر کچھ جماعتیں اپنے اتحادی جماعت کے لیڈر کو تسلیم نہ کریں تو اس کا ری ایکشن کوئی اچھا آئے گا۔ اس کے حوالے سے جب یہ فیصلہ منظر پہ آ گیا، فیصلہ تو اعلانیہ نہیں ہے، ذرائع سے یہ چلایا گیا ہے، لیکن اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید قمر کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، خاص کر کے جے یو آئی اور مسلم لیگ نون نے، سینٹ میں قائد حزب اختلاف سید یوسف رضا گیلانی کو تسلیم نہیں کیا تو ہم قومی اسمبلی میں شہباز شریف کو ایز قائد حزب اختلاف تسلیم نہیں کریں گے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے نا
میں نے جب بات کی تھی صف بندی کی تو وہ کلیئر ہو رہی ہے. اور نوید قمر صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی فیصلہ ہونا چاہیے وہ پی ڈی ایم کے فورم پر مشترکہ طور پہ ہونا چاہیے. اگر دو جماعتیں فیصلہ کرتی ہیں تو پھر ہم بھی کسی فیصلے کے پابند نہیں ہیں. تو یہ صورتحال کیا بتاتی ہے کہ صف بندی کہاں ہو رہی ہے, نئی صف بندی کہاں جا کے رکے گی. میرے خیال میں یہ چیز ہو جائے گی, جلدی چیزیں منظر پہ آ جائیں گی. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا جس میں میرا یہ موقف تھا, میری جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں ایک نئی صف بندی ہو جائے گی. اب یہ دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کون ہے, پی ڈی ایم میں باقی رہتا کون ہے. یہ کچھ دنوں کی بات ہے. اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں, تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.